السلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے بعض شیعہ فرقوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسانیہ فرقہ۔ کیسانیہ فرقے نے ایک غلطی کی، یہاں تک کہ انہوں نے محمد بن حنفیہ کے لیے غیبت کا دعویٰ کر ڈالا، اور سید بن محمد حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدے کو اپنا لیا اور یہ اشعار کہے: آگاہ رہو، یقیناً قریش میں سے جو ائمہ ہیں وہ چار صاحبان امر، جو سب کے سب برابر ہیں علی علیہ السلام اور ان کے تینوں فرزند، وہی ہمارے اسباط اور اوصیاء ہیں۔ ایک سبط وہ ہے جو مجسمہ ایمان اور نیکی ہے، اور ایک سبط وہ ہے جسے کربلا نے اپنے دہن میں لے لیا، اور ایک سبط وہ ہے جو موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا، یہاں تک کہ ایک لشکر کی قیادت کرے، جس کے آگے آگے پرچم ہوگا، وہ غائب ہوگا ایک زمانے تک اور ہمیں دکھائی نہیں دے گا، اور رضوا میں اس کے پاس شہد اور پانی ہوگا۔ موصوف سید غیبت کے معاملے میں گمراہ ہی رہے اور اس کو محمد بن حنفیہ کے متعلق سمجھتے رہے، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس دوران آپ کے اندر امامت اور وصایت کی نشانیوں کو پایا اور آپ سے غیبت کے بارے میں سوال کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حق ہے، لیکن یہ ائمہ علیہم السلام سے 12ویں فرد پر واقع ہوگی، اور محمد بن حنفیہ کی موت کی آپ نے سید کو خبر دی اور اپنے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کو ان کے دفن ہونے کا گواہ بتایا۔ پس سید اپنی سابقہ باتوں سے پلٹ گئے اور اپنے عقیدے کی وجہ سے حق کے واضح اور روشن ہونے کے بعد اس کی طرف واپس پلٹے اور امامت سے قریب ہوتے گئے۔ حیان السراج روایت کرتے ہیں کہ میں نے سید بن محمد حمیری کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں پہلے غلو کی باتیں کرتا تھا اور محمد بن علی ابن حنفیہ کی غیبت پر اعتقاد رکھتا تھا، اور جو ایک عرصے تک اس گمراہی اور ضلالت میں گزاری، پس اللہ تعالیٰ نے جعفر بن محمد صادق علیہ السلام کے توسط سے مجھ پر احسان کیا اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی۔ اس کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا کہ میں نے آپ کے اندر ان علامات اور نشانیوں کو پایا اور جن سے آپ کا مجھ پر اور اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر خدا کی حجت ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ کہ آپ ہی وہ امام ہیں جن کی اطاعت اللہ نے فرض قرار دی ہے اور پیروی کو واجب قرار دیا ہے، کہ اے فرزند رسول، غیبت کے بارے میں آپ کے آبائے طاہرین علیہم السلام سے کچھ روایات پہنچ چکی ہیں اور اس کے واقع ہونے کو صحیح قرار دیا گیا ہے، تو فرمائیے یہ غیبت کس پر واقع ہوگی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: بے شک یہ غیبت میری نسل میں سے چھٹے فرزند پر واقع ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ ہدی میں سے 12ویں امام ہوں گے، جن میں سے سب سے اول امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور آخر قائم بالحق زمین خدا پر بقیت اللہ اور صاحب الزمان ہوں گے۔ خدا کی قسم، اگر آپ کی غیبت عمر نوح علیہ السلام کے برابر طولانی ہو جائے تو وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ظہور نہیں فرمائیں گے اور زمین کو قسط اور عدل سے پر نہیں کریں گے، جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ سید نے کہا: جب میں نے اپنے مولا جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سن لیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے توبہ کی۔ محمد بن حنفیہ کی وفات سے متعلق روایات۔ حیان سراج ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے حیان،
تمہارے ساتھی محمد حنفیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے عرض کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے آپ کی بیماری میں عیادت کی اور ان کی موت کے بعد ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور ان کو قبر میں داخل کر دیا اور ان کی عورتوں کو دوسروں کے عقد میں دے دیا اور ان کی میراث تقسیم کی۔ اس نے کہا اے ابو عبداللہ، محمد بن حنفیہ کی مثال اس امت میں عیسیٰ بن مریم کی مثال ہے، لوگوں پر ان کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان کا معاملہ ان کے دوستوں پر مشتبہ ہوا ہے یا ان کے دشمنوں پر؟ اس نے عرض کیا ان کے دشمنوں پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ امام جعفر صادق اپنے چچا محمد بن حنفیہ کے دشمن تھے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے حیان، تم لوگوں نے اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیر لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جلد ہی ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات اور نشانیوں سے پھر گئے ہیں بدترین عذاب کی پاداش دیں گے، اس کے سبب سے کہ وہ پھر جاتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 157۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا محمد بن حنفیہ اس وقت تک نہیں مرے جب تک انہوں نے علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا اقرار نہیں کیا، اور ان کی وفات 84 ہجری میں واقع ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچا اس وقت جب ان کی زبان بند ہو گئی تھی، تو میں نے انہیں وصیت کرنے کا حکم دیا تو وہ بول نہ سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں نے حکم دیا کہ تانبے کا ایک برتن لایا جائے جس میں عام طور پر ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اور اس میں ریت ڈال دی گئی، پس اس کو ان کے قریب رکھا گیا۔ میں نے ان سے کہا اپنے ہاتھ سے لکھو۔ امام فرماتے ہیں تب انہوں نے اپنی وصیت اپنے ہاتھ سے اس ریت پر لکھنی شروع کر دی، اور میں نے اس کو ایک صحیفہ کاغذ پر نقل کر لیا۔